الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أنه أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس کائنات میں دو ہی رشتے پیدا کر رکھے ہیں۔ دو کے بعد تیسرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایک مخلوق کا خالق سے رشتہ اور دوسرا خود مخلوق کا مخلوق سے رشتہ۔ بس ان دو رشتوں کے علاوہ کوئی تیسرا رشتہ نظر نہیں آتا۔ یا تو ایسا رشتہ ہوگا کہ اس مخلوق کا اپنے خالق سے ہوگا، یا ایسا رشتہ ہوگا کہ خود مخلوق کا اپنی ایسی مخلوق سے رشتہ ہوگا۔ تو دو طرح کے رشتے اللہ تبارک و تعالی نے قائم کر رکھے ہیں۔ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر رشتے کے کچھ حقوق و فرائض ہیں کہ جو کہ ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اگر مخلوق کا خالق سے رشتہ ہے تو یہ درمیان میں جو خلق کا رشتہ ہے، اس خلق کا جو واسطہ اور جو ربط ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا۔ مخلوق سے جو رشتہ ہے، درمیان میں خلق کا یہ نسبت اور ربط ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ تو گویا کہ مخلوق اور خالق کے رشتے میں بھی کچھ حقوق و فرائض ہیں جو کہ مخلوق کو ادا کرنے ہیں۔ مخلوق کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کے کچھ حقوق و فرائض ہیں کہ جو کہ مخلوق کو ادا کرنے ہیں۔ تو گویا کہ یہ دونوں حقوق جب برابر ادائیگی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں تو گویا کہ تخلیق کائنات اور تخلیق مخلوقات کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب بھی اصل میں اس خلق کے رشتے سے یہی ہے کہ مخلوق اپنے خالق کے اس حق کو ادا کرتی رہے اور مخلوق اپنے جیسی مخلوق کے حق کو ادا کرتی رہے۔ اس ادائیگی حق کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی چلی جائے گی تو جو مقصد تھا اس تخلیق کا، اس مقصد کو گویا کہ یہ پورا کرتا چلا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ارشاد کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق محض اپنی عبادت کے لیے کی ہے، یعرفون، اپنی معرفت کے لیے کی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو بندے پھر ان دونوں طرح کے حقوق کو آسانی کے ساتھ ادا کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دو طرح کے حقوق ہیں، ایک تو مخلوق پر خالق کے حقوق ہیں
اور ایک مخلوق پر خود اپنی جیسی مخلوق کے حقوق ہیں، جو مخلوق پر خالق کے حقوق ہیں ان کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اور مخلوق پر خود مخلوق کے جو حقوق ہیں ان کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ تو گویا کہ دو طرح کے حقوق دنیا کے اندر سامنے آئے، ایک حقوق اللہ ہیں جو اللہ کا حق ہے، ایک اندر سامنے آئے ایک حقوق اللہ ہیں جو اللہ کا حق ہے، دوسرے حقوق العباد ہیں جو بندوں کا حق ہے۔ تو گویا کہ یہ دو طرح کے حقوق اللہ تبارک و تعالی نے قائم کر رکھے ہیں۔ جب ہر مخلوق اپنی دوسری مخلوق کے حق کو ادا کرتی رہے گی، دوسری مخلوق کے حق کو ادا کرتی رہے گی، تو آٹومیٹکلی فرائض ادا ہوتے رہتے ہیں، فرائض کی ادائیگی پوری ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا حقوق کی جنگ ہوتی ہے، رائٹس کی جنگ ہوتی ہے۔ ہم اپنے رائٹس لے کے رہیں گے، ہم اپنے حقوق لے کے رہیں گے، حقوق مانگے نہیں۔ ارے آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں سب حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی دونوں طرح کے حقوق کو واضح کر کے بیان کر دیا کہ ان بندوں پر میرے حقوق یہ ہیں، ان بندوں پر بندوں کے حقوق یہ ہیں، لہذا ہر بندہ جب اب حقوق کو، سامنے والے کے حقوق کو ادا کرتا رہے گا تو آپ کو فرائض خود بخود ادا ہو جائیں گے۔ اولاد اگر اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کرتی رہے کہ ہمارے ماں باپ کے ہم پر یہ حق ہے، لہذا اس حق کو جب ادا کرے گی تو جو فرائض ان کے کندھوں پر ہیں وہ آٹومیٹکلی ادا ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں حقوق چھیننے پڑتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنے فرائض کو ادائیگی کی کوشش نہیں کرتا کہ میرے کندھوں پر فرائض کیا ہیں، میں اولاد ہوں تو ماں باپ کے کیا فرائض میرے کندھوں پر عائد ہوتے ہیں، میں ماں باپ ہوں میرے کندھوں پر اولاد کے کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، میں مخلوق ہوں خالق کے کیا فرائض میرے کندھوں پہ ادا ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اس نقطہ ادا نہیں ہوتے۔ جب آپ اپنے فرائض کو ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو سامنے والے کے حقوق آٹومیٹکلی ادا ہو جاتے ہیں۔ شاگرد اپنے استاد کے فرائض کو ادا کرے تو اس کا حق ادا ہو گیا، استاد اپنے شاگرد کے جو فرائض اس کے کندھوں پر اس کو ادا کرے تو شاگرد کا حق آٹومیٹکلی ادا ہو گیا، اس کے کندھوں پر اس کو ادا کرے تو شاگرد کا حق آٹومیٹکلی ادا ہو گیا۔ ماں باپ کے کندھوں پر اولاد کے جو فرائض ہیں ان کو وہ ادا کرے تو اولاد کا حق آٹومیٹکلی ادا ہو گیا۔ اولاد کے کندھوں پر ماں باپ کے جو فرائض عائد ہوتے ہیں ان فرائض کو پورا کرے تو آٹومیٹکلی ماں باپ کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مخلوق کے فرائض کو پورا کرے تو آٹومیٹکلی ماں باپ کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مخلوق کے اندر جہاں جہاں بھی جو رشتے خلق کے موجود ہیں، بھلے وہ رشتہ داری اقربا کے اعتبار سے ہوں، بھلے پڑوس کے اعتبار سے ہوں، بھلے محلے داری کے اعتبار سے ہوں، بھلے ہم کلاس ہونے کے اعتبار سے ہو، بھلے جو ہے وہ ہم جتنے بھی دنیا کے اندر ہمیں یہ رشتے نظر آتے ہیں، آپ اپنے فرائض کو دیانتداری کے ساتھ سامنے والے کے ادا کر دیں تو سامنے والے کے حقوق آٹومیٹکلی ادا ہو جائیں گے۔ لہذا اس کو اپنا حق آپ سے مانگنا پڑے گا اور نہ حق اپنا چھیننا پڑے گا۔ تو دو طرح کے حقوق، ایک حقوق اللہ ہے، فضیلت زیادہ ہے، حقوق العباد کی نزاکت زیادہ ہے۔ حقوق اللہ کی فضیلت زیادہ ہے کیونکہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی ذات چونکہ افضل ذات ہے لہذا اس کا حق بھی افضل ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنی عباداتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، جتنی عباداتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو بصر و چشم ادا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ افضل حق ہے کیونکہ اللہ کے حق ہے۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے بندوں پر جو حقوق و فرائض ہیں، ان میں نزاکت زیادہ ہے۔ نزاکت کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ادا، ان میں نزاکت زیادہ ہے۔ نزاکت کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ادا نہ کیے تو اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک صاحب حق معاف نہیں کر دیتا، یہاں تک کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ اپنے حق کو جیسے چاہے معاف کر دے۔ کسی نے نمازوں میں کوتاہی کی، اللہ چاہے اس کی نمازوں کو معاف کر، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس کے اس گناہ کو معاف کر دے کیونکہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صمد ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، اس کی من میں آیا، اس کی رحمت جوش میں آئی، سب کچھ معاف کر کے کلمے کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے۔ لیکن جب بندوں کے بندوں پر حق ہوتے ہیں
تو بندوں کا تو وہ بھی معاف کر دیں، بلکہ وہ دربار الہی کے اندر جا کر اپنا حق کا سوال کر دے گا، اے اللہ میرا اس بندے پر یہ حق تھا، دنیا میں اس نے حق دیا نہیں، اس کی طاقت زیادہ تھی، اس کی وجاہت زیادہ تھی، اس کی فضیلت زیادہ تھی، میں اس کے سے اپنا حق مانگ نہ سکا اور اس نے اپنا حق نہ دیا، اسے دنیا کی ہائی کورٹوں سے، دنیا کی ہائی کورٹوں سے، دنیا کی سپریم کورٹوں سے اپنے حق میں فیصلے کروا دیے اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ آج اے اللہ تیری الہی کورٹ کے اندر، خدائی کورٹ کے اندر میں مقدمہ دائر کر رہا ہوں، میرا حق اسے دلوا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اللہ کہے گا ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اللہ کہے گا ٹھیک ہے۔ اس صاحب حق سے کہے گا تو معاف کرتا ہے کہ جی میں نے معاف نہیں کرنا، تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ کہے گا ٹھیک ہے ادا کرو، اس کا حق ادا کرو۔ اب حق ادا کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں صاحب حق کو دینا شروع کر دیں گے، ایک ایک اس کے حق کے بدلے میں اس کی نیکیاں دینا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ اگر حق ادا ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ پھر اس کے جو گناہ ہیں، اس کے گناہ صاحب حق کے گلے میں ڈالنا شروع کر دیں گے، صاحب حق کے جو گناہ جو ہے وہ اس شخص کے جو ہے گدے میں ڈالنے شروع کر دیں گے۔ شخص جو بالکل ایسا بغیر کسی گناہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پہنچا تھا، نیکیاں ہی نیکیاں لے کے پہنچا تھا، اور وہاں سارے کے سارے گناہ اس کی گردن پر۔ تبھی حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، اے میرے صحابہ کسے کہتے ہیں غریب، مفلس؟ فرمایا کہ مفلس اسے کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو، کوئی پیسہ پائی اس کے پاس نہ ہو، اس کو مفلس کہتے ہیں، غریب کہتے ہیں؟ فرماتا نہیں، حقیقت میں مفلس وہ شخص ہے کہ کل روزے قیامت میں آئے گا تو نیکیوں کے ڈھیر کی ڈھیر لے کے آئے گا، روزے اور زکاتیں لے کے آئے گا، حج لے کے آئے گا، اتنی عبادتوں کے ڈھیر لے کے آئے گا۔ اب جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا تو جو صاحب حق ہوں گے اس پر مقدمہ دائر کریں گے، اے اللہ اس نے ہمارا فلاں حق مارا تھا، اس لیے ہمارا فلاں حق مارا تھا، اس لیے ہمارا فلاں حق مارا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں اس کی نیکیاں ان لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی، جو ڈھیروں کی ڈھیر پہاڑ جیسی نیکیاں لائے تو ساری کی ساری تقسیم ہو جائیں گی، لیکن صاحب حق ابھی بھی باقی ہوں گے۔ اب کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے گناہ کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے گناہ اس کی گردن پر ڈالنا شروع کر دیں گے، اس ظالم کی گردن پر گناہ ڈالنا شروع کر دیں گے، اس کے گناہ بھی اس کی گردن پر، اس کے گناہ بھی اس کی گردن پر، اس کے گناہ بھی اس کی گردن پر، یہاں تک کہ ڈھیروں کے ڈھیروں گناہ کے گٹھڑ جو اکٹھے ہو جائیں گے اور اس کی گردن پر رکھ کر اور اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ مفلس جو دنیا سے اتنے خزانے نیکیوں کے لے کے گیا، لیکن دنیا میں حقوق اللہ تو ادا کرتا رہا، حقوق العباد توڑتا رہا، لوگوں دلوں کی آزاری کرتا رہا، لوگوں کے حق مارتا رہا، لوگوں کی غیبتیں چغلیاں کرتا رہا، لوگوں کو ایذا پہنچاتا رہا، لیکن وہاں جب ہم نے اس کے حق تقسیم کیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ ان کی گناہوں کی پوٹلیاں اپنی گردن پہ لے کر جہنم میں گرا۔ اس سے بڑا مفلس اور کون ہو سکتا ہے جو نیکیوں میں اتنا مالدار ہو کر پہنچا اور پھر گناہوں میں اتنا مفلس ہو کر جہنم میں گرا؟ اس لیے فرمایا حقوق العباد، اس میں یہ معاملہ بڑا نازک ہے، اسے دنیا کے دو حقوق العباد کا معاملہ یہی صاف کرو فوراً۔ کسی کی غیبت ہو گئی، ہاتھ کے معافی مانگے، بھائی تیری غیبت کر بیٹھا یار، معاف کر دو، آئندہ نہیں کرو گا، غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہے چلو یار میں نے معاف کر دی، یہی معاملہ صاف کرو، وہ کہے چلو یار میں نے معاف کر دی، یہی معاملہ صاف کرو۔ لوگ یہ سمجھتے کہ اس کو پتہ ہی میں نے غیبت کر دی، اس کو کیا پتا، اس کی دل آزاری کی، اس کے خلاف باتیں کی، اس کی امیج کو خراب کیا، اس کی عزت داری کی، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں کہ یہ سب جمع ہو رہا ہے، اور آخر کے میدان کے اندر میدان حشر میں جو کتابچہ کھلے گا تو صاحب حق کہے گا اللہ اس سے تو میرے اتنے حق تلف کیے، مجھے تو چاہیے۔ اور دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ غیبت کرنے والا جب غیبت کرتا تو اس کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، جس کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو فقہ کے پہلے بڑے امام ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، اور ان کی فقہ گویا کہ صحابہ سے کشید کی گئی ہے، صحابہ کو دیکھ دیکھ کر جس نے نماز پڑھنا اور پڑھانا سکھائی ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت
یہ بات ہے کہ اگر میں نے غیبت کبھی کرنی ہو تو میں اپنی ماں کی غیبت کروں گا تاکہ میری نیکیاں جائیں تو میری ماں کو تو جائیں, کسی غیر کو تو نہ جائیں. یہ سمجھانے کے لیے. اب ماں کی غیبت کون کرتا ہے؟ لیکن سمجھانے کے لیے کہ ظالموں غیبت کرو تو کسی اپنے پیارے کی کرو, اس لیے کہ اس غیبت کے نتیجے میں غیبت کرو تو کسی اپنے پیارے کی کرو, اس لیے کہ اس غیبت کے نتیجے میں جو نیکیوں کا خزانہ تمہارا ادھر جو منتقل ہوگا, دشمن کو منتقل کرنا تم گوارا کرو گے؟ اگر آج کسی دشمن کی برائی کرنے کی وجہ سے $1 آپ کے اکاؤنٹ سے اس کے دشمن کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہو تو کیا آپ برائی کریں گے؟ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہو تو کیا آپ برائی کریں گے؟ نہیں بھائی, اس کی اچھائی کرتے رہو بھائی. برائی کرنے پہ تو $1 ٹرانسفر ہو جاتا ہے. $1 کے لیے آپ تڑپ جائیں گے؟ نہیں بھائی, دشمن کو کیوں جائے. فرمایا کہ غیبت میں تمہاری نیکیوں کا خزانہ یہ سارا کا سارا کہاں چلا جاتا ہے؟ اس دشمن کو چلا جاتا ہے. تو یہ سارا کا سارا کہاں چلا جاتا ہے؟ اس دشمن کو چلا جاتا ہے. تو کیا تم گوارا کرو گے؟ ڈالر کمانا تو پھر بھی آسان, لیکن نیکیاں کرنا تو اس سے زیادہ مشکل. کتنی مشکل سے نفس کے جال کاٹ کے نماز پڑھنے آتے ہیں, کتنی مشکل سے نفس و شیطان کے اغوا سے نکل کے روزہ رکھتے ہیں, کتنی مشکل سے نفس و شیطان کے اغوا سے نکل کے روزہ رکھتے ہیں, کتنی مشکل سے اپنی حرص کے جال کاٹ کر اللہ کے راستے میں زکاتیں دیتے ہیں, کتنی مشکل سے مال خرچ کر کے نفس کی خواہشات کا پامال کر کے لبیک اللہم لبیک کر کے حج عمرے کرنے جاتے ہیں. اتنی مشکل سے نیکیوں کا ایک خزانہ جمع کیا, اور ایک ہی غیبت کرنے سے سارا کا سارا دشمن جو غیبت کرتا ہو. محمد ابن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ بہت بڑی جرأت کی بات ہے, میں اور تو سوچ بھی نہیں سکتے. فرماتے کہ کل روز قیامت میں اللہ تو میں یہ کہوں کہ اے رب ذوالجلال, میں نے دنیا میں کسی کی غیبت نہیں کی, میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. یہ معمولی بات نہیں, کہنے کو تو معمولی لگتی ہے کہ یار یہ کوئی بات نہیں. یہ غیبت تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اگر نہ کریں تو ہماری مجلس کے اندر جو ہے گویا کہ رونق پیدا نہیں ہوتی, دل لگی نہیں بنتی جب تک کہ غیبت نہ کریں. اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے کہنے پہ اس کے سامنے یہ کہوں گا کہ اللہ میں دنیا میں کسی کی غیبت نہیں کی. یہ معمولی دعویٰ نہیں ہے, یہ وہی کر سکتا کہ واقعی اس نے اس بات پر عمل کیا ہو کہ میں نے کسی کی غیبت نہیں. اگر ہو گئی تو جا کے فوراً صاحب مجھے معاف کر دیں. اور غیبت کی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں, یہ شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں. اگر کسی سے آپ نے معافی مانگنی ہو, کہا کہ یہ فلاں جگہ پر بات ہو رہی تھی, آپ کا تذکرہ آ گیا تو میں نے بھی ان کے ساتھ مل کے آپ کی غیبت کر دی, آپ کے بارے میں کچھ ایسے نازیبا الفاظ کہہ دیے, آپ مجھے معاف کر دیں. معاف کرتا ہوں. کل روز قیامت میں آپ مطالبہ نہ کیجیے گا مجھے معاف کر دیں. بھائی اتنا کہہ دے, وہ بھی کہے ٹھیک ہے معاف کر دیا. اس کو ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں کہ اچھا کیا کیا غیبت کی تھی. اب آپ شروع ہو گئے میں نے یوں کہا, میں نے یوں کہا, میں نے یوں. فرمایا اس سے تو اس کا دل اور خراب ہو جائے گا, یہ ظالم کیا سوچتا ہے میرے بارے میں. قائم کیے تو وہ یہ سوچے گا یار اس کے دماغ میں دیکھو کیا کیا باتیں میرے بارے میں. ہو سکتا اس کا دل اور قدورت سے بھر جائے, اور اس کا دل برا اور دل آزاری ہو, اور آپ کو معاف نہ کرے. اور اگر معاف کر بھی دے اس کا دل قدورت میں رہے گا, ہر وقت سوچتا رہے گا یار عجیب آدمی ہے, یہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے. تو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور سامنے والے نے بھی اگر معاف کرنا ہے تو تفصیل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ بھی یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے بھی میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف کر دیا. اور اگر معاف نہیں کرنا چاہتا تو کہہ دے نہیں بھائی میں نے معاف نہیں کرنا, میں تو آخرت میں اللہ کے دربار میں بدلہ لوں گا. یہ اس کا رائٹ ہے, یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ میں بدلہ لوں گا. یہ اس کا رائٹ ہے, یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ جا کے کہو لو جی میں نے اسے معافی مانگی, معافی نہیں دیتی. یار ایڈی کیڑی گل ہو گئی یار, 2 گلاں کرتیاں, میں سچے ہی کیا سی, میں کہڑا جھوٹ بولیا. بس غیبت میں جھوٹ نہیں ہوتا, غیبت میں سچ ہی ہوتا ہے. سچ ہی کو غیبت کہتے ہیں. کسی کی عیب اور برائی جو واقع اس میں ہے وہ اپنے پیٹھ پیچھے کہہ دی, یہی تو غیبت ہے. یا اس کے منہ کے سامنے کہہ دی, یہی تو غیبت ہے. غیبت یہ نہیں کیونکہ بس اوقات ایک شخص غیبت کرتا ہو نہیں یار دیکھیں غیبت نہ کرے. نہیں سر, غیبت نہیں حقیقت ہے, غیبت نہیں حقیقت. کیونکہ صحابہ نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, اے اللہ کے رسول آپ نے جب غیبت کی برائی بیان کی کہ غیبت اتنی بری چیز ہے کہ جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا, کیا تم میں سے پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اگر نہیں یا رسول اللہ نہیں, ایسا کوئی نہیں.
فرمایا غیبت اتنا برا گناہ ہے، اور قرآن نے یہی عنوان اختیار کیا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، غیبت جب ہم کرتے ہیں، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں، تو واقعی اس کے اندر وہ عیب ہوتا ہے، واقعی اس میں وہ عیب ہوتا ہے جو ہم اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ عیب ہوتا ہے جو ہم اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ فرمائے یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ عیب نہ ہو اور آپ اب اس کو پیٹھ پیچھے لوگوں کے سامنے بیان کریں، یہ تو بہتان ہے، بہتان، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بہتان، تہمت، یہ تو غیبت سے بھی اوپر کی چیز چلی گئی۔ فرمایا لیکن اگر اس میں موجود ہے حقیقت میں وہ گناہ اور وہ عیب، اب اس کو آپ پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس کے سامنے بیان کیا جائے تو اس کو برا لگے، فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اور آج اس سلسلے میں لوگ جو مسکنسیپشن کا شکار ہیں، اور جی حقیقت بیان کر رہے ہیں، غیبت نہیں، اور پھر کہ پیٹھ بھی آپ غیبت کر رہے ہیں، یار ایسا نہیں کر، نہیں میں اس کے منہ پہ کہہ سکتا ہوں، میں اس کے منہ پہ بھی کہتا ہوں، لے آؤ۔ اس کے یہ کہنے سے غیبت ہونا ختم نہیں ہوگا، یہ مسئلہ یاد رکھیں، کیونکہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کی ایسی برائی بیان کی جائے، عیب بیان کیا جائے کہ اگر اس کے ساتھ لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اب اگر آپ یہ کہیں نہیں میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، اب منہ پہ آپ کہیں کہ اس کو برا لگے گا، اسی کو تو غیبت نبی نے کہا ہے۔ تو منہ پہ کہنے سے وہ غیبت ہونے سے بالا تر نہیں ہو جاتی، غیبت رہتی ہے۔ یہ بھی لوگوں کو دھوکہ، جی نہیں ہم پیٹھ پیچھے نہیں کہتے، منہ پہ بھی کہہ سکتے، یہ بھی لوگوں کو دھوکہ، جی نہیں ہم پیٹھ پیچھے نہیں کہتے، منہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بھائی اسی کو تو نبی نے غیبت کہا کہ منہ پہ کہیں گے اس کو برا لگے گا، یہی غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر وہ عیب ہے ہی نہیں، فرمایا یہ تو بہتان ہے، بہتان، یہ تو اس سے بھی بڑا عظیم الشان جو ہے وہ گناہ ہے، اس سے بھی بڑا عظیم الشان جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو اس لیے تو غیبت جو ہے یہ ایک ایسا حق ہے کہ انسان دنیا کے اندر عام کرتا ہے، عام تلف کرتا ہے اس حق کو۔ نتیجہ یہ کہ آخرت کے اندر جب نیکیوں کا معاملہ آئے گا تو گویا کہ غیبت کرنے والوں کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی، تاکہ غیبت کرنے والوں کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ تو معلوم ہے کہ ایک مخلوق کا مخلوق پر حق اور ایک مخلوق پر خالق کا حق، تو حقوق العباد اور حقوق اللہ، ان دونوں کو جب آپ یہ دیانتداری کے ساتھ ادا کرتے چلے جاتے ہیں تو نتیجہ یہ کہ دنیا کے اندر آپ کی تخلیق کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو جاتا ہے کہ یہ عبادت کے ساتھ اس مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس سے کہ مخلوق کا خالق سے کے ساتھ جو رشتہ خلق کا، یہ جو خلق کا رشتہ ہے، یہ خلق کا رشتہ عبادت کہلاتا ہے، خلق کا یہ رشتہ عبادت کہلاتا ہے، لہذا مخلوق پر خارتی ہے اور اس کے کہے ہوئے روکے ہوئے گناہوں سے بچتی ہے، بچ کر اس کا حق ادا کرتی ہے عبادت کا۔ اور مخلوق کا مخلوق سے جو خلق کا رشتہ ہے، اس خلق کے رشتوں کو خدمت کہتے ہیں۔ مخلوق کے جو حق کو ادا کرتی ہے اس کی خدمت کرتی ہے۔ تو گویا کہ حقوق اللہ کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں یہ زندگی کی، گویا کہ ریل گاڑی کی دو پٹڑیاں ہیں جس کے اوپر انسان کی زندگی گاڑی چلتی چلی جاتی ہے۔ دونوں پٹڑیاں سلامتی کے ساتھ رہیں تو آپ کی گاڑی منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ اگر حقوق اللہ کی پٹڑی ہے، حقوق العباد کی نہیں ہے، تو آپ کی زندگی کی ریل گاڑی جو گڈھے میں گر جائے گی، لیکن دونوں پٹڑیاں موجود ہیں۔ اب اس کے اوپر آپ کی زندگی کی ریل گاڑی سموتھ منزل پہ پہنچے گی، اور وہ منزل کیا ہوگی؟ وہ منزل ہماری جنت ہوگی۔ تو یہ وہ حقیقت ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی اصل میں جہاں حقوق العباد پر زور دیا، وہاں جہاں حقوق العباد میں معافی اس بندے کی معاف کرنے کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ وہ شہید جس شہید نے کسی سے قرض دیا اور وہ قرض ادا نہیں کیا اور میدان جنگ میں شہید ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کی شہادت داخل نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کی شہادت اس کو جنت میں لے کے جائے گی، اس بندے کا قرض اس کو جہنم کی طرف کھینچے گا۔ لہذا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت سے روک کے جہنم سے روک کے کہاں کھڑا کر دیں گے؟ آراف۔ وہ دیوار ہے جو جنت اور دیوار ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے، وہاں اس شہید کو کھڑا کر دیں گے۔ اب وہ صاحب حق اگر قرض کو معاف کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی آراف سے اٹھا کر اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ چونکہ وہ شہید ہے،
ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صاحب حق کو خود راضی کریں گے، خود راضی کر لیں گے کہ بھئی تجھے ہم اتنا اپنے خزانے میں سے دیتے تو اس کو معاف کر دے، کیونکہ میرے راستے میں شہید ہوا ہے اور شہادت کا مقام تو بہت اونچا ہے، تو اللہ اس کو جہنم میں جانے تو نہیں دیں گے۔ لیکن آپ یہ غور اس پر کریں اس صاحب حق کہ میرے نام پہ یہ چونکہ شہید ہوا، اپنی جان تک قربان کر دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب حق کو اتنے خزانے اپنی جناب سے عطا کر دیں گے کہ وہ راضی ہو جائے گا اور اس کو معاف کر دے گا۔ بات معافی پر ہی جا کے رکے گی، بھلے اللہ کے خزانے دینے سے وہ راضی ہو، بھلے وہ خود معاف کرے، لیکن بات اسی کی معافی پہ روکے گی، یہ نہیں کہ اللہ پہ روکے گی، یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی اس کو خزانے دے کر کہ چلو معاف کر دے، نہیں، وہ خزانے دے کے اللہ اس کو راضی کر دیں گے۔ اب وہ صاحب حق کہے گا میں نے اس شہید کو معاف کر دیا، اب اللہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ حق العبد، بندے کے حق کی نزاکت کتنی ہے، کہ حق العبد، بندے کے حق کی نزاکت کتنی ہے، اور آج ہم اس کو تو کیئر ہی نہیں کرتے۔ ہم نے کہا جو بڑے نیک ہیں، نمازی ہیں، اللہ اللہ والے ہیں، چھوڑو بھائی یہ دنیا کیا ہے، دفع کرو۔ اور جی اس کو بڑی بری لگی آپ کی بات، یار لگتی پھر ہمیں کیا ہے، ہو کیا نہیں، یہ ہو یہیں چلتا ہے، یہاں تو آپ کے گریبان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، وہ کمزور ہے، لیکن میدان آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے ضابطے رکھے ہیں، ترازو وہاں قائم کر رکھے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ شہید اپنے جو ماں باپ کی اجازت کے بغیر میدان جہاد میں شریک ہو گیا، کیونکہ جہاد فرض عین کی تک نہیں پہنچتا، فرض کفایہ کے درجات میں رہتا تو ماں باپ کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ اب بوڑھی ماں ہے، ایک ہی بیٹا خدمت کرنے والا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ میدان جہاد میں چلا گیا اور شہید ہو گیا، یہ بوڑھی ماں یہ زمانے کے سہاروں پہ رہ گئی، اپنے اس جوان بیٹوں کو یاد کرتے کرتے تڑپ رہی ہے۔ کبھی محلے والے آ کے کھانا دیتے ہیں، کبھی محلے والے آ کے صفائی کرتے ہیں، اتنی بے آسرا ماں کو چھوڑ کے چلا گیا ظالم۔ ایسے شہید کی بھی گوش مالی ہوگی۔ یہ وہ شہید ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی جو گویا کہ اس کی شہادت اس کو شہید ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی جو گویا کہ اس کی شہادت اس کو جنت کی طرف لے کے جائے گی، لیکن ماں کی نافرمانی اور بغیر اس کی اجازت کے میدان جہاد میں گیا تھا، تو ماں کی یہ نافرمانی وہ اس کو جہنم کی طرف کھینچے گی۔ نتیجہ اس کشمکش میں اللہ تبارک و تعالی اس کو بیچ میں کھڑا کر دیں گے، یعنی میدان آراف میں ڈال دیں گے۔ کہا کہ تیری شہادت نے تجھے جہنم سے جانے سے روک لیا، اور تیری جو ماں کی نافرمانی میں جو تو شہید ہوا، اس نافرمانی نے تجھے جنت میں جانے سے روک لیا، اب یہاں کھڑا ہو، تیرا حساب ہوگا۔ اب ماں اس کو معاف کر دے گی، اے اماں اب تیرا بیٹا ہے، تو اگر اس کو معاف کرتی ہے تو پھر ہم آگے سوچیں گے۔ اب اس سے تو میں بتا رہا ہوں حقوق العباد کی نزاکت کتنی۔ ماں اگر وہاں معاف کر دے گی تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور جیسے کہ میں بتا اگر معاف نہیں کرے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ دنیا میں اس کے مرنے کے بعد پتہ نہیں کتنے غم جھیلے ہوں گے، کتنی مصیبتیں اٹھائی ہوں گی، کہ زمانے کی ظلمت و ستم کی چکیوں میں پسی ہوگی بیچاری، اس کا دل تو بالکل پھٹا ہوا ہے، وہ کہتے نہیں میں نہیں معاف کرتی اس کو، یا اللہ تیرے راستے میں بھلے شہید ہوا ہے لیکن اس نے کس حال میں مجھے چھوڑا ہے، اور کیسے زندگی گھسیٹ کے میں آج پہنچی ہوں یہاں، اتنی غصے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس ماں کو اتنے خزانے اپنی جناب سے اتنے خزانے اپنی جناب سے عطا کریں گے، اتنے خزانے عطا کریں گے کہ ماں خوش ہو جائے گی۔ اب اللہ کہیں گے اب معاف کر دے اس کو، کیونکہ وہ شہید میرے نام پہ شہید ہوا ہے، میرے نام کو اونچا کرنے کے لیے شہید ہوا ہے، وہ اس کو کوئی اور دنیا کا مطلب نہیں تھا، تو ماں ان خزانوں کو دے کا مطلب نہیں تھا، تو ماں ان خزانوں کو دیکھ کر، اللہ کی عنایت و لطف کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں اپنے بیٹوں کو معاف کر دے گی۔ جب معاف کرے گی اب وہ بیٹا جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ حقوق العباد کی نزاکت کس قدر ہے۔ شہید کو کیا ملے گا؟ فرمایا جنت ملے گی۔ اچھا گناہ کہتے سارے معاف، کیونکہ گناہ سارے معاف۔ بڑا خوش ہوا، لوٹا، تھوڑی دور گیا، آپ نے بلاؤ اس کو، بلاؤ واپس آئے، فرمایا الا القرض، اگر قرضہ ہے نا تیرے اوپر کسی کا وہ، تو گویا کہ نبی نے جنت کی بشارت دے کر فوراً بلایا، کیونکہ اللہ کو وہی کی طرف سے وہی ہوگی کہ ان کو قرض معاف نہیں ہے، دنیا میں یا اس کو ادا کر کے جا، یا وصیت کر کے جا کہ میرے ترکے میں سے اس کو دے دیا جائے، اور اگر نہیں تو آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تیری نیکیوں میں سے لے گا۔
کریں گے کہ اس کے اوپر جو ہے جس نے دعویٰ دائر کیا اس کو اللہ راضی کر کے شہید کو جو چھڑوا لیں گے کیوں شہادت کی وجہ سے، کیونکہ ظاہر شہادت ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ اس کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی حقوق اللہ کے جتنے گناہ، بے نمازی ہے، بے روزہ ہے، بے زکاتی ہے، اگر شہید ہوا سچے نیت سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شہادت ایسی چیز ہے۔ لیکن حقوق العباد نبی نے الا القرض، قرض معاف نہیں ہے، مطلب صاحب حق کا کوئی حق کا وہ پوچھا جائے گا۔ چاہے اگر کسی کی اس نے غیبت کی ہے، چغلی کھائی ہے، تانا تشریح کی ہے، فرمایا یہ معاف نہیں، آخر میں پوچھا جائے گا۔ کی ہے چغلی کھائی ہے، تانا تشریح کی ہے، فرمایا یہ معاف نہیں، آخر میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر انسان اس چیز کی نزاکت کو زیادہ دیکھے کہ یار کسی بندے کا کوئی حق ہماری گردن پہ نہ رہے۔ اللہ کے حق ہیں، اللہ سے رو رو کے مانگیں گے، گڑگڑائیں گے یا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دیں، لیکن گڑگڑائیں گے یا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دیں۔ لیکن بندے کا معاملہ، ہاں بندے کے معاملے کے جو حق مارا ہے، حق مارنا بھی چونکہ گناہ ہے، اس گناہ کی معافی اللہ سے آپ کو مانگنی ہے، لیکن اس بندے کا حق آپ کو ادا کرنا ہے۔ اگر کسی کا قرض آپ روک کے بیٹھے دے نہیں رہے تو یہ جو قرض آپ روک کے بیٹھے ہیں یہ آپ معافی اللہ سے مانگے، اور اس بندے کا حق اس وقت ادا ہوگا جب آپ اس کا قرض ادا کریں گے، قرض ادا کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک حقوق العباد ہیں اور ایک حقوق اللہ ہیں، اور حقوق العباد کی نزاکت زیادہ ہے اور حقوق اللہ کی فضیلت زیادہ ہے، لہذا تو گویا کہ اس کی زندگی بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے مطابق گزرتی ہے۔ اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ ھمزہ میں اسی حقوق العباد کی اہمیت کو بتایا ہے۔ حقوق العباد کتنی اہم چیز ہے۔ فرمایا ویل لکل ھمزۃ لمزہ، ویل لکل ھمزۃ لمزہ، ہلاکت و بربادی ہے ہر جو غیبت کرنے والے کے لیے اور ہر تانا دینے والے کے لیے۔ ھمزہ کہتے ہیں غیبت کرنے والا، یعنی غیبت کرنے کا عادی ہے، ہر وقت غیبتیں کرتا لوگوں کی، اس کی عیب جوئی، اس کی عیب جوئی۔ اور لمزہ تانے دینا، عیب جوئی، اس کی عیب جوئی۔ اور لمزہ تانے دینا، ٹاؤنٹنگ کرنا، تانا تشنی، نکتہ چینیاں اٹھانا۔ فرمایا کہ ہر غیبت کرنے والے کے لیے ہلاکت و بربادی، اور ہر تانا تشنیع کرنا، نکتہ چینیاں کرنے والے کے لیے ہلاکت و بربادی۔ اور یہ دونوں چیزوں کا تعلق والے کے لیے ہلاکت و بربادی، اور یہ دونوں چیزوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، حقوق اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو ہلاکت و بربادی اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے بیان کر دی جنہوں نے بندوں کے حق مارے ہیں۔ کوئی غیبت کرے گا بندے کا حق تلف کرے گا، تانا دے گا ٹاؤنٹنگ کرے گا بندے کا حق تلف کرے گا، تو بندوں کے حق تانا دے گا ٹاؤنٹنگ کرے گا بندے کا حق تلف کرے گا، تو بندوں کے حق جو ہے وہ تلف کرنے والے کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ الذی جمع مال وعددہ، اور یہ وہ شخص ہے جو مال کو جمع کرتا اور گن گن کے رکھتا ہے۔ مالدار ہے، مالدار جس کو چاہے اچھا کہہ دے، جس کو کیا گریبانی نہیں پکڑ سکتا، مال و دولت سے عدالتیں خریدتا ہے، مال و دولت سے جج خریدتا ہے، تو گویا کہ یہ مالدار ہے اور مال کو گن گن کے رکھتا ہے۔ اتنا ملینئر، بلینئر، ٹریلینئر، اور کون کون سی ایئر میں پہنچ گیا ہوں میں بھائی، وہ مال گن گن کے رکھتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے، یہ اٹھا ہے کہ اس کا یہ جو مال ہے یہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ یہ مال گنا ہو اتنا، ظاہر ہے کہ وہ اپنے جب بینک سٹیٹمنٹ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، 50 ملین، 60 بلین، یہ بلین، خوش ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اور سمجھتے یہ مال مجھے ہمیشہ زندہ رکھے گا، مطلب مجھے مرنا نہیں ہے کہ مر کر میں آگے وہاں پر جواب دوں گا۔ جس کے تانے کیے، جس کو تشنیع کیا، کسی کی دل آزاری کی، کسی کی غیبتیں کی، چغلیاں کھائیں، وہ ان کے حق جو میری گردن پہ مجھے کون پوچھے گا؟ نہیں، وہ سمجھے زندہ رہوں گا تو کوئی بھی نہیں۔ جہاں کوئی ایسی بات ہے مال سے خریدوں گا، اس کو پتہ نہیں مال اس کا ہمیشہ زندہ رکھنے والا نہیں، خریدوں گا، اس کو پتہ نہیں مال اس کا ہمیشہ زندہ رکھنے والا نہیں، اس کو یہ گمان ہو گیا کہ یہ مال جو ہے مجھے ہمیشہ زندہ رکھے گا، مرنا ہی نہیں میں نے۔ یحسب، خیال کر بیٹھا ہے، ان مالہ اخلدا، بے شک اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھے گا اس کو۔ کلا، ہرگز نہیں، مطلب مال ہمیشہ اس کو زندہ نہیں رکھے گا۔ کلا لیمبذن فی الحطمہ، ضرور بضرور ٹکڑے اڑا دینے والی آگ کے اندر گرایا جائے گا۔ ہوتاما کہتے ہیں ٹکڑے اڑا دینے والی،
پرخچے اڑاتے، کہتے پرخچے اڑ گئے فلاں چیز کے، گویا کہ اس کے جہنمی کے جسم کے پرخچے اڑا دے گی یہ ایسی آگ۔ یہ کہتے کلا ہرگز نہیں، یہ سمجھتا کہ مال اس کا ہمیشہ زندہ رکھے گا، نہیں، یہ ایسی جہنم میں گرے گا کہ لیمزن فی الحطمہ، کہ اس کو وہ جب وہ گرا دیا جائے گا اس آگ میں جو ٹکڑے اڑا دینے والی ہے، ٹکڑے اڑا دے۔ وما ادراک ما الحطمہ، پھر اللہ تبارک و تعالی تجسس پہ پتہ ہے حطمہ کیا چیز ہے؟ یہ ٹکڑے اڑا دینے والی، پرخچے اڑا دینے والی آگ، یہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ، فرمایا یہ اللہ کی آگ ہے، یہ تیرے میرے چولہے کی آگ نہیں، یہ تیرے میرے تنور کی آگ نہیں، اللہ کی نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، اللہ کی آگ ہے جو پرخچے اڑا دے گی۔ یہی ہے، یعنی خود اللہ نے جس آگ کو دہکایا ہے، آج آپ اپنی آگ دہکا کر مان کرتے کہ میں نے ایسی آگ دہکائی، اب ابراہیم خلیل اللہ بچ نہیں سکتا۔ ایسی آگ دہکائی، نمرود نے ایسی آگ دہکائی کہ جہاں میلوں میلوں تک پرندے جل کے گر رہے ہیں، میلوں میلوں تک، ہر میل دور تک کوئی چیز قریب نہیں جا سکتی، اتنی تپش، اتنا بڑا پہاڑ کھڑا کر دیا، فضاؤں کے اندر میلوں فضاؤں میں پرندے اڑتے ہیں، وہ بھن کر اس کے اندر گر رہے ہیں۔ یہ آگ اتنا اس کا پھیلاؤ، اتنی بڑی آگ اسے تیار کی نمرود نے، وہ تو یہ شبہ بھی اس کو نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم بچے گا، اب یہ شبہ بھی اس کو نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم بچے گا، اب اس کے اندر ڈالیں کیسے بھائی؟ 4 میل دور تک اتنی تپش ہے، کوئی جا کر ہی نہیں سکتا، تو اب اندر ڈالیں کیسے بھائی؟ اب سر پکڑ کے بیٹھ گئی، اتنی بڑی آگ اپنے جلا لی، اب ابراہیم خلیل اللہ کے ڈالیں کیسے؟ سوچ رہے ہیں، ایک بابا جی آگے، سوچ رہے ہیں، ایک بابا جی آگے، بابا شیخ بزرگ بن، کون؟ ابلیس، چٹی داڑھی بزرگ بن کے آگے، لمبا جبہ کبا، جی یہ کون ہے جی؟ کوئی شیخ وقت آگے، جی کہا کہ مجھے پتا، میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے ڈالو اس کو۔ اور یہ ابلیس بدماش نے جہنم، کوئی جہنم کے اندر فرشتے جو منجنیق کے اندر اہل جہنم کے ڈال کے پھینکیں گے تاکہ دور جہنم کے فلاں گڑھے کے اندر جا کے گرے، اس کو گہرائی میں پھینکنے کے منجنیق وہاں استعمال کریں گے۔ یہ منجنیق کا تصور سے جہنم میں دیکھا تھا، اس نے ان کو سمجھا کہ دیکھو یہ ایک توپ تیار، جیسے آج توپ ایک کر کے اس کے اندر گولے کی جگہ پر گویا کہ ابراہیم کو باندھ کے رکھو، اور پھر یہاں پیچھے سے رسے کھینچ کے اس کو پھینکو، یہ دور جا کے آگ کے اندر گرے گا، تو لہذا تپش بھی تمہیں نہیں لگے گی اور کام بھی ہو جائے گا۔ تو یہ اس نے منجنیق کا تصور اس وقت سمجھایا، اور فوراً وہ منجنیق تیار کی گئی، اور ابراہیم خلیل وہ منجنیق تیار کی گئی، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جو ہے باندھ کے اس کے اندر۔ اب اتنی بڑی آگ میں کوئی بچنے کی توقع ہوگی؟ پاسبل نہیں، لیکن پھر بھی دل میں شبہ تھا، شبہ تیار کہ بچ ہی نہ جائے۔ تو نمرود کا جو وزیر تھا، شبہ تیار کہ بچ ہی نہ جائے، تو نمرود کا جو وزیر تھا وہ سوچا کہ یار باتیں ابراہیم کی سچی ہیں، چاہے سچائی تو دل میں دروازہ تو کھٹکھٹاتی ہے، وہ الگ بات ہے کوئی کھولے نہ کھولے، لیکن دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تو کہ دروازہ تو اس کی بات سچائی کی لگتی کھٹکھٹاتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلام دیں اس کو، ابراہیم کو اپنا شاہی جبہ اس کو پہنا دیں، اس کو پھر رسیوں سے باندھ دیتے ہیں۔ کہتے اس میں کیا کو منطق ہے؟ کیا منطق یہ ہے کہ اگر یہ اب آگ میں گرنے سے اپنے اللہ کی وجہ سے بچ گیا، ہم کہیں گے بادشاہ سلامت کے جبے کی وجہ سے بچا ہے، تو آپ اپر ہینڈ جبے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب نہ بچا تو پھر بولے گا کون؟ جیسے وہ لطیفہ ہے نا حضرت تھانوی نے لکھا ہے، ایک کشتی جو ہے دریا میں جا رہی تھی، تو جناب سیلاب آ گیا، طغیانی آ گئی، اور ڈوبنے لگی کشتی، لوگ جناب جو آیت الکرسیاں پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، ایسے موقع آیت الکرسی بھی یاد نہیں آتی، جو آیت الکرسیاں پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، ایسے موقع آیت الکرسی بھی یاد نہیں آتی، بھول جاتا بندہ، کرسی یاد رہ جاتی ہے، پریشان، ایک ہنگامہ پر مارے گئے۔ تو ایک آدمی کہا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں، صبر کرو، بالکل زندہ سلامت کنارے پہ پہنچ جائیں گے، ڈونٹ وری، یہ کہہ کے بیٹھ گیا، بالکل زندہ سلامت کنارے پہ پہنچ جائیں گے، ڈونٹ وری، یہ کہہ کے بیٹھ گیا۔ وہ اللہ کی شان تو یعنی تھمی اور بات سلامت کنارے پہ کشتی پہنچ گئی۔ اب لوگ تو پھر ایسے بندے کو ولی سمجھتے ہیں، پیروں میں گر کے حضرت صاحب ماشاءاللہ ہاتھ چوم رہے، ماتھے چوم رہے، آپ تو بزرگ ہیں، آپ نے جو فرمایا بالکل صحیح۔ آپ کو کیسے پتا؟ کوئی کشف ہوا تھا؟ آپ نے کیسے یہ بات کہہ دی؟ آپ تو ولی ہیں۔ کہتے بھائی ولی شریف کچھ نہیں ہے۔ کہتے پھر کیسے پتا؟ کہتا میں نے یہ سوچا
اگر جو ہے وہ میرے کہنے میں نے جو کہا ہے کہ ڈوبے گی نہیں اور نہ ڈوبی تو میری بزرگی پکی، اور اگر سارے تو غرق ہو جائے گا پوچھے گا کون؟ میں بھی غرق، بندے بھی غرق، پوچھے گا کون کہ بھئی تسی سچی گل کی جھوٹی گل کیا کی ہے؟ وہی ہے وہ ایک اور لطیفہ بھی لوگ لطیفے بناتے ہیں کہ اس سے مسائل سمجھ میں آتے ہیں. حضرت تھانوی لطیفوں سے مسائل سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی پیراشوٹ بیچ رہا تھا، پیراشوٹ نہیں ہوتی، پیراشوٹیں بیچ رہا تھا. ایک صاحب نے کہا کتنے کی؟ کہا جی $50 کی. اچھا کیا اس کا کمال؟ $50 کی. اچھا کیا اس کا کمال؟ کہا جی ہوائی جہاز پہ ہوں، خطرہ ہو جائے آپ وہاں سے چھلانگ ماریں، یہ پیراشوٹ کھل جائے گی اور آپ جو ہے آسانی سے اتر جائیں گے. انہوں نے کہا بھائی اگر ہم نے چھلانگ ماری اور پیراشوٹ نیو نہ کھلی تو؟ کہتے کوئی گل نہیں، واپس کر کے دوجی لے لینا. کوئی گل نہیں، واپس کر کے دوجی لے جانا، مطلب ڈیفیکٹڈ ہے، ڈیفیکٹڈ مال واپس کر دینا، دوسری لے جا. مطلب انہیں یہ نہیں کیا بچے گا، پوچھے گا کون؟ تو وہی والی بات ہے کہ بچنا کنے، پوچھے گا کون. تو اس نے بھی یہ کہا کہ بھئی جبہ پہنا دیں تو اگر بچ گیا تو کہیں کہ یہ جل جاتا، اور اگر جل گیا تو پھر پوچھنا کنے، جبہ جانا تو جاوے، ابراہیم تو جان چھٹی. اب جناب وہ جبہ پہنا کے پھینکا. اللہ اکبر. روایات میں آتا ہے آگ نے سب سے پہلے جبہ ہی جلایا، یعنی وہ اس کا جو جبہ تھا شاہی وہ سب سے پہلے اسی کو جلایا. اور ظاہر آگ کے بارے میں اللہ نے حکم دی قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. گلے گلزار ہو گئی، گلے گلزار ہو گئی، کیونکہ اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے، اے ابراہیم اگر اجازت دیں تو یہ آگ میں اسی نمرود کے اوپر ہی پلٹ دوں. وہ کون؟ اللہ اکبر. کیا خلیل تو اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ کون؟ کہ میں جبرائیل فرشتہ ہوں اللہ کا، آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں. دیکھو یہ ظالموں نے آپ کو آگ میں پھینکنے کی تیاری کی اور آگ میں پھینکا. کہا کہ میرے اللہ کو پتا ہے، میرے دوست کو پتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مجھے آگ میں. کہا ہاں پتا ہے اس کو. جب پتا ہے پھر آپ کا کیا کام؟ آپ سائڈ میں ہو، میں جانوں میرا دوست جانے. وہ جیسے میرے ساتھ کرے یہی دوستی کا حق ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں اگر اس کو پتا ہے تو. اللہ بس اتنا کہنا تھا، اگر اس کو پتا ہے تو. اللہ بس اتنا کہنا تھا، بھائی یہی جذبہ اللہ نے دیکھنا تھا. حکم آ گیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی ایسی سلامتی والی، یہ نہیں کہ بہت زیادہ ٹھنڈک بھی تو بندے کو مار دیتی ہے، نہیں ایسی ٹھنڈک نہیں، بلکہ سلامتی والی ٹھنڈک ہو جائے میرے ابراہیم پر. گلے گلزار ہو گئی. وہ لکڑیاں، وہی پتھر، وہی بوٹے، وہ اللہ نے وہ ہرے بھرے باغات بنا دیے، پھول بوٹے اگ گئے جس میں ابراہیم جھولا جھول رہے ہیں. تو مطلب کہنا کہ دنیا کی آگ نمرود نے کتنی بڑی آگ جلائی، جس کو یہ شبہ بھی نہیں تھا کہ یہ آگ جو ابراہیم کو آتے یہ تو میری آگ ہے. نمرود کو اپنی آگ پہ مان تھا جس کی آگ کی کوئی حقیقت نہیں، تو یہ میری آگ ہے، اللہ کی آگ ہے، کیا مجھے مان نہیں ہوگا؟ نار اللہ، اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے. یہ وہ ہے جو یہ ٹکڑے پر خچے اڑا دینے والی آگ، یہ اللہ کی آگ ہے. نار اللہ الموقدہ، اللہ کی دہکایا اس کو جلایا. اب اس میں کیا خوبی اللہ تھی، تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کو جھانکتی ہے. یہ اللہ کی آگ ایسی جو دلوں کو جھانکتی ہے. انا علیم موسادہ، بے شک وہ آگ ان کے اوپر لمبے لمبے ستونوں میں بند کر دی گئی ہے. موسادہ یعنی جہنم والوں پہ لمبے لمبے میں بند کر دی گئی ہے. موسادہ یعنی جہنم والوں پہ لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ باندھ کے بند کر دی، تاکہ یہ اس کی جو بڑھاس بھی باہر نہ نکلے، سب اندر، گھٹن بھی اندر رہے، سب کچھ اندر. ظاہر ہے کہ آپ کو پتا آگ کی وجہ سے جو گیسز پیدا ہوتی، بندہ کو ہوتا ہے کھولو یار کھڑکیاں کھولو سکون ملے، نہیں وہاں کہتا نہیں بندہ کو ہوتا ہے کھولو یار کھڑکیاں کھولو سکون ملے، نہیں وہاں کہتا نہیں سب بند کر دو، اس کے اندر بند کر دی. فی عامد ممدد، لمبے لمبے ستونوں میں بند کر دی جائے گی. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہنمی جو عبد العباد کے لیے جن کا فیصلہ کر دیا جائے گا، ان کو لوہے کے صندوقوں کے اندر آگ فیصلہ کر دیا جائے گا،
ان کو لوہے کے صندوقوں کے اندر آگ بھر کے اس کے اندر بند کر دیا جائے گا اور اس کو تالے لگا دیے جائیں گے صندوقوں کو کہ آگ اندر ہی جلاتی رہے گی، اندر ہی آگ، اور وہ اب مریں گے نہیں، کیونکہ جہنمی ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ زندہ رہیں گے نہ مریں گے، اس صندوقوں میں بند کر کے اس صندوقوں جہنم دیں گے، اس صندوقوں میں بند کر کے اس صندوقوں جہنم کی جڑ میں پھینک دیں گے اور بھول جائیں گے پھینک کے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں اسی طرح جلتے رہیں گے، ہر ایک اپنے اپنے صندوق کی آگ کے اندر جلتا رہے گا، کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ ان کا، یہ ابوذرآباد والے جو جہنمی ہوں گے ان کے لیے۔ میں نے بتایا کہ حقوق العباد کو ذکر کیا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اتنا آگ کا جو عذاب ذکر کیا یہ حقوق العباد کے اندر کوتاہی کرنے والے کے لیے، ہمزہ اور لمزہ۔ سورۃ ہمزہ سے پہلے سورۃ والعصر، والعصر کے اندر خسارے کا ذکر تھا، والعصر زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، تو وہاں خسارے کا ذکر تھا، اور سورۃ ہمزہ میں خسارے کے اسباب کا ذکر ہے۔ خسارے کے اسباب میں یہ ہے، غیبت کرنا اس کے اسباب میں، نکتہ چینی کرنا اسباب میں ہے، چغلی کھانا اس کے اسباب میں ہے، یہ اسباب ذکر کر دیے، اور مال و دولت گن گن کے اسباب میں ہے، یہ اسباب ذکر کر دیے، اور مال و دولت گن گن کے رکھنا اور اس پہ مان کرنا یہ اسباب خسران ہے، یہ خسارے کے اسباب۔ تو وہاں خسارے کا ذکر کیا، یہاں اسباب خسارہ کو ذکر کر کے دونوں میں آپس میں ربط و مناسبت قائم کر دی۔ اور دوسری مناسبت اور ربط یہ ہے کہ وہاں خسران کا ذکر کیا، یہاں خاسرین کا ذکر کیا۔ وہاں خسران کا ذکر ہے، نقصان ہوگا، لیکن چار اوصاف جن کے اندر ہیں، ایمان باللہ، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یہ چار خوبیاں جن کے اندر ہوگی، وہ خسران میں نہیں ہیں۔ چغلیاں کھاتے ہیں، وہ ہیں جو عیب جوئیاں کرتے ہیں، وہ ہیں جو عزت دریاں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خاسرین ہیں۔ وہاں خسران، یہاں خاسرین۔ اس طرح یہ ان دونوں صورتوں کے آپس میں ربط اور مناسبت قائم ہوتی ہے۔ اور یہ صورت مکی ہے۔ مکی کا مطلب یہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، کیونکہ اس طرح کے مضامین پر زیادہ فوکس کیا گیا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کے ماحول کے اندر عقیدے کی درستگی مطلوب تھی، لہذا ان عقائد پر گفتگو۔ یہاں پر بھی عقیدہ آخرت پر گفتگو ہے، آخرت کی جہنم کو بتایا گیا ہے کہ آخرت کے اندر یہ عذاب ہوگا، یہ پکڑو گے، تو لہذا یہ سورہ مکی ہے، مکی ہے۔ اور جو صورتیں اور آیت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں، وہاں عام طور پر معاشرت کے، عبادات کی تفصیلات، شریعت کے احکام کو تفصیل سے بیان کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ مضمون بھی ایسا ذکر کیا گیا، یہ آخرت کا مضمون، جہنم کا مضمون ذکر کیا، تو یہ مضمون بھی ایسا ذکر کیا گیا، یہ آخرت کا مضمون، جہنم کا مضمون ذکر کیا، تو یہ جو ہے وہ مکی صورت ہے۔ اس کی 9 آیات ہیں، اس کی 9 آیات ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی بعض صورتوں اور آیات کا شان نزول ہوتا ہے، کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اراؤنڈ کے اندر کا شان نزول ہوتا ہے، کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اراؤنڈ کے اندر، اس واقعے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت یا صورت کو نازل کرتے ہیں، اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ کوئی حدیث نبی کسی واقعے کی وجہ سے بیان کرے، اس کو شان ورود کہتے ہیں، کہ حدیث کا شان ورود کیا ہے، یعنی نبی نے حدیث کیوں، کہ حدیث کا شان ورود کیا ہے، یعنی نبی نے حدیث کیوں بیان کی، فرماتے ہیں کہ یہ ایسا 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 قصہ ہوا تھا تو نبی نے یہ بیان کیا، تو اس کو بولتے ہیں شان ورود۔ لیکن قرآن کی آیت یا سورت کے بارے میں کوئی واقعہ ہو، کسی انوائرمنٹ کی وجہ سے کوئی اللہ تبارک موضوع اتارے، تو اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ تو اس سورت بعض مفسرین فرماتے ہیں اس کا شان نزول واضح ہے کہ انسان کے اندر یہ جو عیوب و نقائص ہیں، عیب جوئی کرنا، غیبتیں کرنا، طعنہ تشیح کرنا، یہ جو دنی اخلاق ہیں، یہ کمینہ پن والے جو اخلاق ہیں، ان اخلاق کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی صورت کو نازل کیا، اور یہ اخلاق ظاہر ہے۔ اور دوسرے بعض مفسرین فرماتے نہیں، اصل میں مشرکین مکہ کے بعض بڑے بڑے سردار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جوئیاں کرتے تھے، مسلمانوں کو طعنہ تشریح کرتے تھے، نبی کی غیبتیں کرتے تھے، آپ کے ساتھ جو ہے طعنہ تشریح ٹونٹنگ کرتے تھے۔ اس کے اندر جو ہے امیۃ بن خلف، ولید بن مغیرہ، اسی طرح سے اخنس بن شریک ثقفی، تو یہ عاص بن وائل جہمی، یہ حضرات سردار تھے،
یہ جو عام طور پہ نبی کی اور نبی کے چاہنے والوں کی غیبتیں اور برائیاں اور طعنے تشیاں کیا پہ نبی کی اور نبی کے چاہنے والوں کی غیبتیں اور برائیاں اور طعنے تشیاں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اخنس ابن شریک ثقفی جو ہے، اس نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، اس گفتگو میں بڑی گستاخانہ انداز اختیار کیا، بڑی ٹونٹنگ کی آپ کے اوپر، بڑی بدتمیزی کے ساتھ گفتگو کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر یہ سورۃ نازل فرمائی ویل لکل ہمزہ، ہلاکت اور بربادی ہے ہر عیب جوئی کرنے والے، غیبت کرنے والے، طعنہ تشریح کرنے والے کے لیے، کیونکہ نبی کو طعنے دے رہا تھا، تشریح کر رہا تھا، ٹونٹنگ کر رہا تھا، عیوب بیان کر رہا تھا، مسلمانوں کی ہجب کر رہا تھا۔ سورۃ نازل فرما دی اس بندے کی ہلاکت ہے، اور ہلاکت کیا ہے؟ حطامہ کے اندر گرایا جائے گا، اور وہ حطامہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی آگ ہے جو اس کے جسم کے پرخچے اڑا دے گی۔ اس پر یہ سورۃ نازل ہوئی۔ اب یہ جو فرمایا ویل لکل ہمزہ، ہلاکت و بربادی ہے عیب جوئی کرنے والے کے لیے۔ ہمزہ اور لمزہ دو لفظ استعمال کیے ہیں، ہمز اور لمز۔ عبداللہ ابن عباس رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں ان دونوں لفظوں کا اصل میں ایک ہی معنی ہے، یعنی ہمز کا معنی بھی عیب جوئی کرنا، اور لمز کا معنی نکتہ چینی کرنا، بھی عیب جوئی کرنا، اور لمز کا معنی نکتہ چینی کرنا۔ اب عیب جوئی، نکتہ چینی، اس کے اندر غیبت بھی شامل ہے، چغل خوری بھی شامل ہے، اور ایک دوسرے کے بارے میں ایسی باتیں کر کے ایک دوسرے کو لڑوا دینے کی بھی صورتحال شامل ہے۔ تو گویا کہ یہ دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے۔ ایک آدمی جو عادی ہے اس بات کا، کوئی عیب جوئیاں بات کا، کوئی عیب جوئیاں کرتا ہے، چغل خوریاں کر کے ادھر کی ادھر لگا لگا کے لوگوں میں آپس میں خدورتیں پیدا کرتا ہے، تو ان کو ذکر کیا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ہمزہ کہتے ہیں سامنے برائی کرنے والے کو، آپ کے منہ پر ہی آپ کی برائی نکتہ چینی شروع کر دیتا ہے، تو یہ ہمز۔ پیٹھ پیچھے آپ کی برائی یہ ہجک کرتا ہے، سامنے تو بڑا ڈیسنٹ رہتا ہے، مسکرا کے یا ماشاء جی جی کر کے رخصت کر دیا، پھر جیسے ہی گیا پیچھے جیسے عام عادت لوگوں کی، اور جی بڑے بڑے بنے پھر دینے، اینج کیتا برائیاں شروع۔ اور میں یہ ہمز اور لمز کے سامنے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ مفسر فرماتے کہ اس کا برعکس، کہ پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والا ہمزہ وہ ہے جو پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، یعنی غیبت ہے، چغلی ہے، اور لمز سامنے برائی کرنے والا، نکتہ چینی کرنے والا، ٹونٹی کرنے والا، یعنی بری مجھے سامنے آپ کے اوپر سے۔ ظاہر ہے کہ آدمی بعض دفعہ سامنے برائی کرے تو اس کو ٹیکل نہیں کر پاتا، شرمندہ ہو جاتا ہے۔ پیٹھ پیچھے برائی کی تو لوگ تو یار اسے کی ہوگی بھائی، وہ اس نوعیت سے بری ہے کہ آپ اس کا دفاع نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میرے پیچھے کیا برائی ہو رہی ہے، آپ دفاع ہی نہیں کر سکتے، اور لوگ آپ کو برا سمجھنا شروع ہو گئے، یا کیونکہ لوگوں کا تو کان کچے ہوتے، جلدی سے لے لیتے، ہاں یار یہ ایسے ہوگا، یہ نہیں کہ وہ اس کو بتائیں کہ میں ایسا سنا جی، تاکہ وہ اس کو صاف کر دے، نہیں بھائی یہ مطلب نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ تو یہ تو فرمایا کہ ہمز اور لمز، تو گویا کہ سامنے برائی کرنے والے یا پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ہمز کہتے ہیں برائی کرنے والے، اور ایک قول یہ ہے کہ ہمز کہتے ہیں ہاتھ کے اشارے سے برائی کرنے والا، اور لمز کہتے ہیں جب وہ زبان سے برائی کرنے والا، یعنی ہاتھ کے اشارے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جناب بیٹھا آپ سے باتیں کر رہا ہے، ماشاءاللہ آپ جی بڑے ڈیسنٹ سنے، چائے بھی پلا دیا آپ نے، وہ جب رہا ماشاءاللہ آپ جی بڑے ڈیسنٹ سنے، چائے بھی پلا دیا آپ نے، وہ جب جیسے گیا تو آپ نے پیچھے سے، آپ بولے کچھ نہیں، اب آپ سب نے کیا سمجھا؟ پاگل ہے۔ یہ ہاتھ کے، آپ نے ہاتھ کے اشارے سے اس کی عیب جوئی کر دی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ سمجھ رہا کہ ماشاءاللہ کیا رہا، پاگل ہے۔ یہ ہمارے پاس بھی آتے ہیں بعض دفعہ، ان کا بیٹا بھی کوئی جین چڑھ گیا، بیٹے کو کوئی اول فول اگر بک رہا ہے بیچارہ، اب آ کے سامنے بیٹھا ہے بیٹا، ابا پیچھے بیٹھا ہے۔ خیر یہ تو مریض کی بات ہی اس میں شامل نہیں، میں مثال دے رہا ہوں۔ اب وہ بیٹے میڈیکل کا سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ، اچھا ماشاءاللہ، اور بڑی اچھی صحیح باتیں کر رہا ہے، جی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں میڈیسن کرنا چاہتا ہوں، میرا یہ پیشن ہے۔ ہم دل میں سوچتے بندہ لڑکا صحیح ہے، ابا نے کہا تھا کہ یہ پیشنٹ ہے ذرا تو سننا ہے، تو پیچھے ابا پہ نظر پڑی، ابا پیشنٹ ہے ذرا تو سننا ہے، تو پیچھے ابا پہ نظر پڑی، ابا پیچھے بولتا ہے، اب مطلب مجھے اسے اشارہ کر دیا پاگل ہے۔
اب ظاہر ہے کہ میں سمجھ گیا اچھا یہ کہ مطلب ایسے ہی مار رہا ہے، اور واقعی پتہ لگا کوئی میڈیکل نہیں ہے، شوق ہی شوق ہے، اور واقعی پتہ لگا کوئی میڈیکل نہیں ہے، شوق ہی شوق ہے، میڈیکل اسکول ہی بھی نہیں دیکھا بیچارے نے، تو مطلب وہ پیچھے سے یوں کرتے، تو یہ تو ہاتھ کے اشارے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہمس، اور لمس کہتے ہیں زبان سے۔ زبان سے آپ نے بول دیا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ برائی ہے، زبان سے بول دیا، ٹھیک کو گالی دے دی، تو زبان کے ذریعے سے آپ نے ایسی بات کر دی، تو یہ فرمایا کہ یہ اس میں اندر شامل ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ہمس کہتے ہیں کہ زبان سے برائی کرنے والا، اور لمس کہتے ہیں کہ آنکھ کے اشارے سے برائی کرنے والا۔ زبان سے برا کہہ دیا ہمس ہے، ایسے چھوڑ رہا ہے، یوں کہہ دیا یہ زبان سے، تو آپ نے سمجھا کہ اچھا برائی کر دی اس کی، ٹھیک۔ اور لمس کہتے ہیں آنکھ کے اشارے سے، اب آنکھ کے اشارے سے بہت کچھ ہوتا، آنکھ مار دی، کوئی پاگل ہے، یوں کر دیا ہے، یہ آنکھ کا اشارہ، کوئی پاگل ہے، یوں کر دیا ہے، یہ آنکھ کا اشارے سے، تو اس کا کیا ہوا؟ تو اب اس کو پتہ نہیں لگا، آپ کے آنکھ کے اشارے سے لوگوں کو اپنی جگہ پہنچا دیا کہ یہ بات کیا کہہ رہا ہے یہ لوگ۔ اور یہ سب عنوانات دنیا میں چلتے ہیں، آنکھوں کے اشارے سے برائی کر دیتے ہیں، زبان سے جہاں بولنا منع ہے وہاں آنکھوں کے اشارے سے برائی کر دیتے ہیں، زبان سے جہاں بولنا منع ہے وہاں ہاتھ کا اشارہ کر دیتے ہیں، ہاتھ کے اشارے سے برائی ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور کہ یہ ہمز اور لمز ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے یہ سارے جو ہے وہ گناہ اس کی گردن پہ پڑتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، ہلاکت و بربادی ہے ہر عیب جوئی کرنے والے کے لیے اور تانا تشیح کرنے والے کے لیے، ظاہر اس میں غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، سارے شامل۔ اور اس کے اندر ہمزہ لمزہ یہ بروزن فعلہ، یہ بروزن فعلہ ہے، اس کا مطلب ہے عادی ہو وہ، اس کا کسی نے عیب جو کر دی، کوئی غیبت کر دی، وہ اس میں شامل نہیں ہے، اہم بات یاد رکھیں۔ ون سوائل اگر کسی نے کسی غیبت کر بیٹھا، بعد میں شرمندہ بھی ہو رہا ہے، تو وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ہاں اگر بچنا اس کو بھی چاہیے، ون سوائل والا آگے وہ کہتا ہے کہ ہمیشہ کا بھی عادی ہو سکتا ہے نا، اس لیے اس کو بچنا چاہیے کسی کی غیبت اور بیب جوئی سے۔ لیکن اس سے مراد ہمزہ اور لمزہ کا عنوان یہ بروزن فعلہ قرآن نے اسے ذکر کیا کہ یہ ایسا بدبخت ہے، اس کی عادت ہے ہر ایک کی برائی کرنا، عیب جوئی کرنا، غیبت کرنا، چغلیاں کرنا، اس کی اس کو لگا دینا، اس کو لگا دینا، آپس میں لڑوا کے رکھنا، اور اس کو لگا دینا، آپس میں لڑوا کے رکھنا، اور سارے ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان بیٹھے ہیں، لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں ہے اس ظالم نے خراب کر رکھا ہے۔ اور آج کل لوگ بہت سے آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں بس یہ آپ اپنے تک رکھیے گا، یہ جو ہے نا یہ آپ کو دوست یہ آپ کے بارے میں یوں کہتا ہے، یہ جو ہے نا یہ آپ کو دوست یہ آپ کے بارے میں یوں کہتا ہے، یہ اپنے تک پلیز پرائیویٹ، اوکے چلا۔ اب آپ کے دل میں گرا بیٹھ گیا، آپ اپنے دوست کو صبح شام واچ کر رہے ہیں کہ یار یہ بدبخت یہ ایسے کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات تھوڑی فیل بھی ہوئی، آپ سوچو یار وہ ٹھیک کہتا تھا، یہ وہی کیتا ہے، آپ سوچو یار وہ ٹھیک کہتا تھا، یہ وہی کیتا ہے، حالانکہ اس کے سے تعلق بھی نہیں، کیونکہ انسان کی نفسیات ہے اسی ڈائریکشن پہ جانے لگتا۔ اچھا ادھر اس کو کوئی موقع ملا، جیسے اس کا ہاتھ پکڑا، تمہارا جو دوست ہے نا چودھری، تینوں کہنا بڑا کنجر ہے، سوچو یار ہوتے بڑا شریعہ سنبھال کے، یہ ہوتا ہے نا۔ اب جناب اس کو وہ دل میں سوچتے یار کمال ہے، یہ مینو کہنا چودھری صاحب مینو پیچھے کہنا کنجر، یہ بڑا خبیث ہے۔ اب یہ عام ماحول کے لوگ ہیں، اب یہاں پتہ نہیں گورے کالوں میں آپ کو ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، لیکن ہمارے ماحول چھوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کوئی کہہ رہا تھا جی ساڑھے چودھری صاحب جی چودھری صاحب ایڈے کارخانے تو ایڈے خزانے تو جو چودھری کی بڑی تعریف ہے، تو چودھری صاحب تواضع کر رہے ہیں، چھاڑی یار وہ کہتے چھاڑی رہے، وہ کہتے یار چھوڑو یار مطلب میری تعریف نہ کرو، چھوڑو یار، تو آگے کہتے چھوڑ ہی تو رہا ہوں میں۔ تو مطلب ہے اب یہ ہوتا ہے، اب بظاہر آپ خوش ہیں شروع میں کہ میری تعریف کر رہا ہے، لیکن بدبخت آگے جا کے جو یو ٹرن مارتا ہے ایک دم، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو میرے چاگا کرتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو میرے چاگا کرتا ہے، پنجابی کہتا بڑی یہ چاگا کرتا میں تھا، اے لمازا چاگا کرتا۔
آپ شروع میں خوش ہو رہے کہ میری تعریف کر اے جی ساڈے پاس چودھری صاحب نے جی ماشاءاللہ جی نے کی گل ہے جی اور کیا بات ہے جی یہ جی وہ جی اے پجامہ بھی نہ دئی ہے جی اے پجامہ بھی نہ دئی ہے یہ کی گل کر دیا اے پجامہ بھی نہ یہ کہہ کے شک میں ڈال دیا یہ کیا چکر یہ چاگاں کر دو لمزہ قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ حرکتیں کرتے ہیں آپ لوگ ہنس پڑتے یار یہ نہیں فرمایا یہ غلط تو جس کی عادت ہی صبح شام ہر ایک کی حرکتیں کرتا ہے فرمایا کہ یہ جان اور جو ونسا وائل اگر کرتا ہے تو وہ باز آ جائے کہیں عادت کا عادی نہ ہو جائے عادی مجرم نہ بن جائے کیونکہ ونسا وائل کے بعد ہی ونسا وائل کا آگے کیا لفظ آتا آلویز والا آتا ہوگا آلویز کا عادی ہو جائے ہمیشہ کا عادی ہو جائے انگریزی تو آپ ہی جانتے ہیں ہمزہ اور لمزہ اس لیے فرمایا کہ عادی کے لیے ہاں کبھی آپ سے غیبت ہو گئی تو کوشش کرو اس سے معافی مانگ لو کہ یار آپ کی حق میں غیبت ہو گئی یار مجھے معاف کر دیجئے ایسی بات کر دی تو یہ کیا دنیا میں معاملہ صاف ہو گیا آگے پھر پکڑے نہیں جائیں گے اسے فرمایا اللہ صاف ہو گیا آگے پھر پکڑے نہیں جائیں گے اسے فرمایا الذی جمع مال وعددہ یہ وہ شخص ہے جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے کیونکہ دیکھو مال جب ہوتا ہے اس کو گن گن کے رکھتا ہے تو اس پہ مزہ آتا ہے پہلے زمانہ تو تھا نہیں کہ بینکوں کے اندر پیسہ اس پہ مزہ آتا ہے پہلے زمانہ تو تھا نہیں کہ بینکوں کے اندر پیسہ ہے آپ کے پاس تو ایک چیک بک ہی ہے وہ چیک بک دیکھ کے اتنا مزہ نہیں آتا جب گڈیوں کی گڈیاں جناب تجوری کے اندر سجی ہوتی ہیں اس کو یوں اٹھا کے دیکھتا ہے ڈالر ہے مزہ آتا ہے تو یہ بھی تجوریاں کھول دیا تھی اتنی گڈیاں کتنی سونے کی اینٹیں اتنی سونے کی اینٹیں آج لوگ گھروں میں رکھتے تھے جو اس وقت گنتے ہیں یا یہ لاکرز جنہوں نے بنائے ہوئے بینکوں میں لاکرز میں انہوں نے کیش کی رکھے ہوتے ہیں اور زیوروں کی اینٹیں رکھی تھی وہاں جاتے ہیں منصب وائل جا کے اس کو گنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پورا ہے نا مال فرمایا یہ وہ ہے اور گن گن کے جمع کر کے رکھا کیا دھوکہ ان کو پڑ گیا یحسب انہ مال اخلدہ کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو مال ہے اب اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا مطلب یہ کہ ہم کسی کی عیب جوئی کریں طعنہ تشی کریں غیبت کریں عزت داری کریں کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے ہم جیسے چاہے کریں کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے ہم جیسے چاہے کریں تو فرمایا کہ یہ جو ہے اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہیں حالانکہ ان کو پتہ نہیں یہ سب کا سب یا فنا ہو جانا ہے اور اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو پھر جہنم کی آگ ان کی منتظر ہے الذی جمع مال وعددہ یحسب ان مال اخلدہ الذی جمع مال وعددہ یحسب ان مال اخلدہ اس کے بعد کلا ہرگز نہیں یہ مال و دولت ان کو بچانے والی نہیں ہے کلا لیمبذن فی الحطمہ ضرور بضرور ان کو پھینکا جائے گا گرایا جائے گا حطمہ کے اندر حطمہ تجھے معلوم ہے کہ حطمہ کیا ہے یہ سوالیہ نشان اللہ تبارک و تعالی وہاں لگاتے ہیں جہاں سامنے والے کو جگانا متیقظ کہ تاکہ غور کرے کیونکہ طالب علم کی عادت اس کو شاگرد یہ کہتا ہے تمہیں پتہ ہے اس بات کا وہ ایک دم بیدار ہو جاتا ہے جی وہ تیار ہو جاتا سننے کے لیے یار کیا ہے تو نبی بھی صحابہ حیران ہوتے تھے دماغ کی کھڑکیاں ساری کھول لیتے تھے نہیں جی نہیں پتا اللہ رسول کو ہی پتا ہے اب جب اللہ کے نبی بتاتے تو اوقاف فی النفس وہ ایسی بیٹھتی بھولتی نہیں تو اللہ نے بھی یہی کہا کہ وما ادراک مل حطمہ کیا تجھے معلوم ہے کہ وہ جب پر خچے اڑا دینے والی آگ کیا ہے اب یہ سوال جب کیا تو مخاطب بیدار ہو گیا متیقظ ہو گیا ہے کیا ہے نار اللہ اللہ کی آگ ہے اللہ کی آگ ہے اور عجیب بات یہ اللہ کی آگ اس لیے فرمایا ایک ہے مخلوق کی آگ ایک خالق کی آگ فرمایا ایک ہے مخلوق کی آگ ایک خالق کی آگ ایک اللہ کی آگ ایک اللہ کے بندوں کی آگ اللہ کے بندوں کی آگ جب بدن کو لگتی ہے تو بدن کو پہلے جلاتی ہے اب ہاتھ میں لگی یہاں سے جلانا شروع کرتی ہے بدن کو جلاتی ہے ٹھیک بعد میں پھر آخر میں جا کے دل پر پہنچتی ہے یہ قانون تو یہ پہلے بدن کو جلا کے آخر میں دل تک پہنچتی ہے اور اللہ کی آگ کا کیا قانون جیسی بدن کو لگتی ہے سیدھی دل پہ لگ جاتی ہے دل کو پہلے جلاتی ہے اب یہ فرق ہے دونوں میں تو اور آپ جانتے ہیں کہ دل کو جب آگ لگے تو اذیتیں جن کو دل کی تکلیف ہے دل کے ٹیسے اٹھتی ہیں کبھی کو رگ بند ہو گئی دل کی تکلیف ہو گئی تو وہ بندہ تڑپتا ہے
تڑپتا ہے یہاں تک اسی تکلیف میں مر جاتا ہے. اگر بر وقت اس کو نہیں سنبھالا مر گیا, ایسی تکلیف. تو آگ جب اس کو دل کو لگ گئی تو کہاں پہنچے گی؟ اب دل کو جب جلانے لگتی ہے تو آپ بتائیں اس جہنم کی تکلیف اذیت کا عالم کیا ہوگا. اس لیے فرمایا نار اللہ. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی آگ جب بدن کو لگتی ہے تو یہ جلاتی چلی جاتی ہے, جلاتی چلی جاتی ہے, یہاں تک کہ دل, دماغ, بدن سب کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. وہ ایسی نہیں ہے, کیونکہ جہنمی مرتا نہیں ہے, کیونکہ دل اصل میں وہ ایک مین مرکز ہے. یہ مرتا تو آدمی مر جاتا ہے, یہ دل زندہ رہتا ہے تو وہ زندہ رہتا ہے. تو اللہ کی آگ کا اصول ہی جب وہ لگتی ہے پورے بدن کو جلا کے راکھ کر دے گی, دل کو نہیں جلاتی, دل کو صرف جھانکتی ہے. اس لیے جھانکنا کہا ہے. اللہ تی تتلیو, اللہ پھر تتلیو تتل اطلاع, بس یوں جھانکا اس نے دل کو, دل تک پہنچتی ہے, ہٹ جا, اس کو جلاتی نہیں. اس دل کے زندہ رہنے کی وجہ سے اللہ اس کے بدن کو دوبارہ پھر بناتے ہیں. جہنم کے بدن پھر اس کے بدن کو دوبارہ پھر بناتے ہیں. جہنم کے بدن پھر بنتا ہے, اب پھر اس کو جلانا شروع کرتی ہے, پھر وہ اذیت و تکلیف میں تڑپتا ہے یہاں تک کہ دل تک پہنچ جاتی. جیسے دل تک پہنچ جائے, صرف دل رہ جاتا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے بدن کو بناتا ہے. اسی طریقے سے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم کے اندر جلتا رہتا ہے. اسی طریقے سے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم کے اندر جلتا رہتا ہے, جس کو کہا ثم لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ یہ زندہ رہتا نہ مرتا ہے, کیونکہ اللہ دل کو جلنے نہیں دیتے. یہ تتلیو علی الافئدہ کہ اللہ کی آگ صرف دلوں کو جھانکتی ہے, اور دنیا کی آگ دلوں کو جھانکتی نہیں, وہ تو بلکہ جلا کے راکھ کر دیتی ہے. جھانکتی ہے, اور دنیا کی آگ دلوں کو جھانکتی نہیں, وہ تو بلکہ جلا کے راکھ کر دیتی ہے. بندہ فنا ہو جاتا ہے, جو اذیت تکلیف بھول جاتا, ختم. لیکن وہاں تو چونکہ اس کو زندہ رکھنا مطلوب ہے, لہذا مرنے نہیں دیتا اللہ. دیتی ہے کہ اللہ بار بار نئی جلد, نئی گوشت پوش کے ساتھ اس کو زندہ کر کر کے اس کو جلاتا رہتا. اس لیے نار اللہ کی آگ اتنی خطرناک آگ ہے کہ جس کی تکلیف انسان برداشت کرتا ہے. انا علیہم موصدہ, یہ آگ ان پر بند کر دی گئی ہے. اور آپ جانتے ہیں گیس ہے, آگ ہے, دھواں ہے, اس کو فوراً کھڑکیاں دروازے کھول کے باہر نکالتے ہیں نا, کہ اس کا اپنا حبس اتنا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے آپ مر جائیں گے. لہذا آپ کہتے ہیں کہ بھئی کھڑکیاں دروازے کھولو. وہاں فرمایا نہیں, اس آگ کو ان کے اوپر ایسا بند کر دیں گے, آگ اور آگ کے دھوئیں سے بننے والا جو بھی کاربن, جو بھی کچھ ہے, سب کا سب وہیں بند. اب سانس اس کا گھٹ رہا ہے, اور سانس گھٹنے پہ مر بھی نہیں رہا اور زندہ بھی نہیں ہے, اس اذیت کے اندر پڑا ہے. اپنے ان گناہوں کو, اس شرک و کفر کو بھی یاد کرتا ہوگا, اور چیز اور حسرت بنتی ہوگی, کاش میں یہ نہ کرتا, کاش میں یہ نہ کرتا. جیسے آج قیدی جیل کے اندر جا کر جب پٹائی کھاتا ہوگا تو چور دل میں سوچتا ہوگا کاش میں چوری نہ کرتا, کاش میں یہ گناہ نہ کرتا, لیکن وقت, ٹائم از اوور, اب تو گزر چکا. کاش میں یہ گناہ نہ کرتا, لیکن وقت, ٹائم از اوور, اب تو گزر چکا, اب تو پکڑے گئے آپ. اس لیے فرمایا اتنی خطرناک آگ انا علیہم موصدہ, ان کے اوپر بند کر دی گئی. فی عمد ممددہ, بڑے بڑے آتشی ستونوں کے ذریعے سے اس کو بالکل ڈھانپ دیا, بند کر دیا. بڑے بڑے شتیر ستونوں بالکل ڈھانپ دیا, بند کر دیا. بڑے بڑے شتیر ستون لگا دیے گئے آگ کے, اب وہ آگ نکل نہیں سکتی. اور جیسے میں نے بتایا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے اندر رہنے والوں کے لیے لوہے کے صندوقوں کے اندر آخر میں اللہ بند کر دیں گے, آگ میں بند کر کے تالے لگا کے صندوقوں کو جہنم کے گڑھے میں پھینک دے گے. وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پڑے جلتے رہے, اپنے اپنے صندوقچے کے اندر آگ میں جل رہے ہیں. اب بتائیے کتنی خطرناک بات. تو حقوق العباد کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اپنے عذاب الہی کے عنوان کو بیان کیا ہے, کیونکہ انسان کی نیچر یہ ترغیب سے اتنا اثر نہیں لیتا جتنا ترہیب سے لیتا ہے. یعنی ڈرا ایسی ہے, بہت لوگ کہتے ہیں یار ہوئے گی, یار دیکھی جائے گی, نہیں پرواہ کرتے. لیکن جہنم ایسی ہے, وہاں آگ بھی یوں ہے خوف, اور ڈر جاتے ہیں, یار ہے اگر یہ گناہ کیا تو جہنم, یار یہ کیا تو یہاں پکڑ, تو یہ خوف. تو خوف کی وجہ سے انسان گناہ سے بچتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حقوق العباد کے فضائل بیان کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی نے حقوق العباد کے فضائل بیان کرنے کے بجائے اس کی جو عذاب کو بیان کر دیا کہ دیکھو تم لوگ اگر لوگوں کے اندر غیبتیں, چغلیاں, تانا تشنی, ان کے دل آزاریاں, یہ اگر تم کرو گے تو پھر جہنم کی یہ ہولناک آگ تمہاری منتظر ہے. اس طریقے سے انسان کو ہولناک آگ تمہاری منتظر ہے.
اس طریقے سے انسان کو جو ہے تباہ و برباد کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو خاص طور پہ یہ ہومزہ اور لومزہ، یہ دو گناہ ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان دونوں گناہوں سے انسان اگر بچ جائے تو یہ زبان کے سارے گناہ، اور جس کو تانا تشریح پر، ٹانٹنگ، منہ پہ تانا تشریح کر کے، منہ پہ اس کی بےزتی کر کے، انسلٹنگ سچویشن پیدا کر کے لوگوں کو ہنسا رہا ہے، فرمایا کہ نہیں، یہ صورتحال پہ ہاں ونسا واحد اگر کبھی کہہ دیا وہ اس میں شامل نہیں، میں نے بتایا، یا محبت میں اور دل لگی میں کہہ دیا وہ نہیں، باقاعدہ اگلے کی تذلیل کے لیے اور تحقیر کے لیے حرکت کی۔